بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سپریم کورٹ کے ایک مقدمہ میں جو اقرار نامہ بے یا ایگریمنٹ ٹو سیل، یعنی جو سٹامپ پیپر کے اوپر کوئی زمین خریدی جاتی ہے، اس کا معاہدہ کیا جاتا ہے، اس حوالے سے ایک فیصلہ آیا۔ اس میں جو امپورٹنٹ لا پوائنٹس تھے وہ میں یہاں شیئر کر رہا ہوں۔ مقدمہ یہ تھا کہ ایک ایگریمنٹ ہوا دو پارٹیز کے درمیان 45,000 روپے میں 1973 میں ایک مکان کا۔ سیلر نے 500 روپے بیانہ وصول کیا، باقی طے پایا کہ رقم ادا کی جائے گی جب رجسٹری کروائی جائے گی۔ اب ہوا یہ کہ 35,500 روپے مزید ادا کیے گئے، یعنی ٹوٹل 36,000 ہو گیا، اور قبضہ دے دیا گیا خریدار کو۔ معاہدے کے اندر یہ لکھا تھا کہ 4 مختلف ڈاکیومنٹس جو سرکاری اداروں سے حاصل کر کے دینے تھے مالک نے، وہ پرووائیڈ کرنے ہیں اور اس کے بعد رجسٹری ہوگی۔ اب وہ 4 ڈاکیومنٹس ان میں تھے مثلا ٹیکس کے ڈاکیومنٹس کہ اس پراپرٹی کے اوپر کسی طرح کا ٹیکس بقایا نہیں ہے، اس کے بجلی کے بل اور دیگر واجبات کلیئر ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب ہوا یہ کہ 36,000 روپیہ ادا کر دیا گیا، قبضہ دے دیا گیا، لیکن رجسٹری نہ کروائی گئی، بلکہ مالک نے کسی اور کو وہ مکان فروخت کر دیا اور اس کے آگے اس مکان کی رجسٹری بھی کرا دی۔ اب جو پہلا خریدار تھا جس کے پاس سٹامپ پیپر تھا، وہ عدالت میں چلا گیا کہ اس معاہدے پہ عمل درآمد کروایا جائے، میں خریدار ہوں اس پراپرٹی کا، میرے پاس قبضہ ہے، تو یہ پراپرٹی میرے نام منتقل کی جائے۔ مقدمہ شروع ہوا 1977 میں اور ختم ہوا کہ 2021 میں، یعنی 44 سال بعد۔ اب اس میں 4 امپورٹنٹ پوائنٹس جو ڈسکس ہوئے وہ میں شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلا یہ تھا کہ ریسیپروکل پرومس، کہ عدالت نے کہا کہ جو مالک تھا پراپرٹی کا، اس نے 4 ڈاکومنٹس دینے تھے۔ جب وہ 4 ڈاکومنٹس مل جانے تھے تو اس کے بعد رجسٹری ہونی تھی۔ جب اس مالک نے 4 ڈاکومنٹس پرووائیڈ نہیں کیے تو اب وہ مالک یہ نہیں کہہ سکتا کہ خریدار نے پیسے ادا نہیں کیے مکمل تو اس لیے میں نے رجسٹری نہیں کروائی، کیونکہ پہلے وہ ڈاکومنٹس مہیا کرنے تھے، اس کے بعد اگلا سٹیپ تھا کہ پیسے ادا کر کے رجسٹری کروائی جائے۔ تو یہ معاہدہ پہلے توڑا گیا ہے مالک کی طرف سے، یعنی یہ پوائنٹ آ گیا کس کے حق میں؟ خریدار کے حق میں۔ دوسرا اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ جو انتہائی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ڈسکس ہوا کہ جب کسی شخص کے پاس اقرار نامہ بے ہو، یعنی معاہدہ ہو، اس کے پاس سٹامپ پیپر موجود ہو، پھر اس کے پاس قبضہ بھی موجود ہو، تو اگر ایسی پراپرٹی بعد میں فروخت کر دی جاتی ہے، رجسٹری کروا دی جاتی ہے، تو پھر اس رجسٹری سے زیادہ اہمیت اس معاہدہ کی ہوگی، کیونکہ یہ پہلے کیا گیا اور پھر اسی معاہدہ کے تحت پراپرٹی کا قبضہ بھی ٹرانسفر کر دیا گیا۔ اور ساتھ میں عدالت نے یہ بھی کہا کہ 80% رقم بھی ادا کی جا چکی ہے، یعنی 36,000 دیا جا چکا ہے، صرف 9,000 ریمیننگ تھا، میجر پورشن بھی ادا ہے، قبضہ بھی موجود ہے خریدار کے پاس، اور اس کے پاس ایگریمنٹ بھی ہے جو اس رجسٹری سے پہلے کیا گیا تھا، لہٰذا اس کا رائٹ زیادہ ہے اس خریدار کی نسبت جس کے پاس رجسٹری موجود ہے۔ تیسرا اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ تھا وہ تھا ٹائم کا، کہ ٹائم اس میں کتنا امپورٹنٹ ہے، کہ یعنی معاہدے کے اندر مدت لکھی جاتی ہے کہ اتنے ٹائم کے اندر اندر اس معاہدے کو فائنل کیا جائے گا۔ اب اس معاہدے کے اندر کسی طرح کی مدت مینشن نہیں تھی، بلکہ یہ تھا کہ قیمت ادا کی جائے گی، اس سے قبل یہ ڈاکومنٹس دیے جائیں گے اور قیمت ادا کر کے تو رجسٹری کروا لی جائے گی سب رجسٹرار کے سامنے۔ تو عدالت نے کہا کہ وہ تو سٹیج آئی ہی نہیں ہے، جب مالک نے ڈاکومنٹس نہیں دیے تو وہ سٹیج ہی نہیں آئی کہ آپ جا کے
سب رجسٹرار کے سامنے پیش ہوتے اور وہاں رجسٹری کرائی جاتی. تو لہٰذا اس میں کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے، اس لیے یہ اوپن تھا، اس میں کوئی ڈیٹ نہیں تھی. لہٰذا جو مالک ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے مجھے پیسے نہیں دیے، اتنا ٹائم گزر گیا ہے، لہٰذا اب خریدار کا رائٹ ختم. تو یہ بھی پوائنٹ جو ہے خریدار کے حق میں عدالت نے اس کا فیصلہ دیا. لاسٹ پوائنٹ وہ اس میں انتہائی امپورٹنٹ ہے اگین، وہ یہ کہ جب بھی کوئی اس طرح کا معاہدہ ہو اور اس کی بنیاد پہ آپ عدالت میں آئیں تو پھر خریدار نے بقایا رقم وہ عدالت میں جمع کروانی ہوتی ہے. جیسے اس معاہدہ میں بقایا تھا 9,000 روپیہ، وہ مقدمہ کرتے وقت عدالت میں جمع کرانی تھی، یا ایٹ لیسٹ عدالت کو یہ اپنی انٹینشن بتانی ہوتی ہے کہ میں تیار ہوں بقایا رقم دینے پہ، اور اگر عدالت کہتی ہے وہ جمع کرا دیں تو پھر آپ نے جمع کروانی ہے. اب یہاں خریدار نے ایسی کوئی انٹینشن نہ شو کی، تو اس پہ عدالت نے کہا کہ یہ ضروری تھا کہ اماؤنٹ یہ جمع کرائی جاتی. اب کیونکہ اس نے جمع نہیں کروائی، لیکن 80% یہ آلریڈی کرا چکا ہے، ریمیننگ رہ گیا ہے صرف 20%. تو عدالت نے کہا کہ یہ 20% اب دیا جائے گا، لیکن کس حساب سے؟ اس مکان کی جو موجودہ ویلیو ہے، جو سرکاری اس کی قیمت ہے. مثال کے طور پہ اس وقت تھا مکان 45,000 کا، اور اب ہم فرض کر لیتے ہیں وہ ہے 45 لاکھ کا. تو عدالت نے کہا کہ اس وقت اگر 9,000 روپیہ دینا تھا تو اب موجودہ قیمت کے حساب سے 20%، یعنی جو اگر 45 لاکھ قیمت ہو تو 9 لاکھ روپیہ بنے گا. تو عدالت نے کہا کہ اب یہ شخص 9 لاکھ روپیہ جمع کروائے گا. یعنی یہ میں ایک مثال سے اس کو وضاحت کر رہا ہوں. عدالت نے تو 20% کہا کہ موجودہ ویلیو کا 20%، جو اگر ہم فرض کریں 45 لاکھ قیمت ہے تو 9 لاکھ روپیہ بنتا ہے، تو وہ 9 لاکھ روپیہ دیا جائے گا، اور اس کے بعد اس مکان کی رجسٹری وہ اس شخص کے حق میں کرا دی جائے گی جس کے ساتھ وہ اوریجنل معاہدہ ہوا تھا اور جو اس معاہدے کی بنیاد پہ عدالت میں آیا ہے. تو یہ امپورٹنٹ 4 پوائنٹس ایگریمنٹ ٹو سیل کی بنیاد پہ آنے والے مقدمہ میں ڈسکس ہوئے، جو میں یہاں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں. بہت شکریہ.